دیکھیں ہمارے یہاں اور ہمارے سکھ بھائیوں کے بزنس میں یا مارواڑیوں کے بزنس میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس دن بھر میں اگر 5 کسٹمر آئے تو ہم سوچتے ہیں کہ ان سے 50 کسٹمر کا فائدہ اٹھا لیں، کہ امانت دار سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین، صلحاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر یہ اپنی اہلیت ثابت کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی ان سے جڑیے اور دوسروں کو بھی جوڑیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ محترم حضرات، صدر اجلاس اور اس پروگرام کے سرپرست حافظ ریاض احمد ملی صاحب حفظہ اللہ، اس پروگرام کے روح رما ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظہ اللہ، مقامی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا شکیل احمد فیضی حفظہ اللہ، حافظ اشفاق صاحب، حافظ عنایت اللہ محمدی صاحب اور تمام حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ایک دھاگے سے جوڑ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کے مانند ہیں۔ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار بنیں۔ اور اسی لیے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین باہم ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور ولی کی بات جب کہی جاتی ہے تو بڑا جامع مفہوم ہے ولی کا، قلبی محبت، قلبی لگاؤ۔ میرا بھائی میری ذات سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، میرا بھائی میری ذات سے اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، میرا بھائی میری ذات سے اسے خیر پہنچے، اسے نفع پہنچے۔ یہ ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا یہ پورا شہر الحمدللہ مسلمانوں کا شہر ہے، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہم جاتے ہیں اور جب وہاں کے لوگ مالیگاؤں کا ذکر خیر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 80% مسلمان وہاں رہتے ہیں، تو بہت اچھا معاشرہ ہے، میناروں کا شہر ہے، اور پھر تو بہت خیر سگالی ہوگی۔ اور ہم بھی ان سے یہی کہتے ہیں، یقیناً اور جگہوں کے مقابلے میں جو اطمینان، جو سکون، جو چین آپ کو یہاں ملے گا اور جگہوں پہ نہیں مل سکتا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا ولی قرار دیا ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ انہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، وہ انہیں برائیوں سے روکتے ہیں، جبکہ اس کے برخلاف کیا کہا؟ والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ یہ منافقین بعض کے ہمدرد ہیں، ان کے ہمراز ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ لوگوں کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں۔ اس تناظر میں اہل ایمان کو سمجھا جائے کہ کس طرح سے ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے والے ہیں۔ بہرحال اس مناسبت سے میں یہ جو ہے اس فرم کے ذمہ دار حافظ اشفاق صاحب محمدی، ان کے نونہال بچے معاذ کو اور ان کے بڑے بھائی شکیل صاحب کو، ان کے چچا حافظ ریاض صاحب کو اور ان کے دیگر اور چچاؤں کو اور ان کے تمام خیر خواہوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس موقع پر ڈاکٹر صاحب اور شکیل بھائی وغیرہ کا آنا، حافظ عنایت کا آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حافظ اشفاق ہم سب کے محبوب ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے خیر لائے، اور ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہمیشہ اچھائی کا معاملہ کریں. جیسے حافظ عنایت نے کہا کہ وعدے کو وفا کریں، جو سامان دیں اچھا دیں، اس کی قیمت اور جگہوں سے کم لگائیں. دیکھیں ہمارے یہاں اور ہمارے سکھ بھائیوں کے بزنس میں یا مارواڑیوں کے بزنس میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس دن بھر میں اگر 5 کسٹمر آئے تو ہم سوچتے ہیں کہ ان سے 50 کسٹمر کا فائدہ اٹھا لیں، اور ان کے پاس 50 کسٹمر پہنچتے ہیں، وہ افراد تیار کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑتے ہیں، نفع کم لے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جوڑتے ہیں. اس کے ذریعے ان کا مال نکلتا رہتا ہے، سیلنگ ہوتی رہتی ہے، ٹرن اوور ہوتا رہتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس کم آئے تو جو بھی آیا ہم نے اچھی طرح سے اسے صاف کیا. 1 روپے میں کام ہو سکتا تھا، ہم نے 2 روپے 3 روپے کا معاملہ کیا. تو اس میں ایک امانت دار تاجر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا بھی خیال کرے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچے. اور لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اگر ایک ثقہ شخص، ایک اچھا شخص، ایماندار شخص اگر ان کے درمیان ہے تو وہ اس کی تائید کریں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، التاجر الامین الصدوق یبعث یوم القیامت مع الشہداء والصدیقین والصلحاء، کہ امانت دار سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین، صلحاء اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور وہیں یہ بھی کہہ دیا التجار یبعث یوم القیامت فجارا، کہ تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر بنا کے اٹھائے جائیں گے. کیوں؟ ان کے عمل کی وجہ سے. تو میں اس موقع پر اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں، اپنے عزیز بھائی حافظ اشفاق صاحب اور اس فرم کے تمام لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے کاروبار میں شفافیت لائیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائیں. اللہ ان کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، ان کے کمائی میں برکت ہی دے گا. اور عوام سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر یہ اپنی اہلیت ثابت کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی ان سے جڑیے اور دوسروں کو بھی جوڑیے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ شکیل بھائی کے تعاون سے ہو رہا ہے، اس لیے انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعائے خیر کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کا اسی طرح سے ہمدرد اور ساتھی بنائے. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے تو ہم کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بھائی کی مددگار ہیں. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حسن خاتمہ سے نوازے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.